अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी तुमने खुद से ये सवाल किया है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है फिर हमें तकलीफें क्यों देता है? क्यों एक बंदा जो नमाज भी पढ़ता है, दिल से दुआ भी करता है, फिर भी गम उसके दरवाजे पर बार बार दस्तक देते हैं? ये सवाल हर उस दिल का है जो कभी रात के अंधेरे में तन्हा बैठकर रोता है, जो कहता है, या अल्लाह, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि तूने मुझ पर यह बोझ डाल दिया। एक आम इंसान की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। जिंदगी की दौड़ में वो थक चुका था, ख्वाब टूट चुके थे और उम्मीदें राख बन चुकी थीं। वो सजदे में गिरता और कहता, अल्लाह, आखिर तू मुझसे नाराज क्यों है? मगर हकीकत यह है कि अल्लाह नाराज नहीं था। अल्लाह उसे चुना हुआ बंदा बना रहा था। वो तकलीफ सजा नहीं थी, वो एक दरवाजा था, पाकीज़गी का, उर्बत का, मोहब्बत का। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिस पर अल्लाह मेहरबान होता है उसे आजमा कर पाक कर देता है। ये बात हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी नजर सिर्फ दर्द पर होती है, मकसद पर नहीं। हम आजमाइश को मुसीबत समझते हैं, हालांकि वो इस्लाह होती है। तकलीफ वो हाथ है जिससे अल्लाह तुम्हारे अंदर के जंग को साफ करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे खौफ, भूख और नुकसान के जरिए। यानी अल्लाह पहले से ही कह रहा है, यह दुनिया सुकून के लिए नहीं, सब्र के इम्तिहान के लिए है। एक लम्हे को सोचो, अगर अल्लाह हमें कभी दुख ही न देता तो क्या हम कभी उसकी तरफ पलकते? क्या हम कभी सजदे में इतने आंसू बहाते? क्या हम उसको या रब कहकर पुकारते? नहीं। इंसान सिर्फ उस वक्त बदलता है जब दर्द उसके दिल को हिला देता है। तकलीफ तुम्हें तोड़ने नहीं आती, जगाने आती है। यह तुम्हें गिराकर नहीं, संभाल कर अल्लाह के करीब करती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा याद करो। एक नबी जिन्हें माल, औलाद, सेहत सब कुछ छिन गया, लेकिन उन्होंने एक लम्हे के लिए भी अल्लाह से शिकवा ना किया। वो बस ये कहते रहे, ए रब, तकलीफ है मगर तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ शिफा दी बल्कि पहले से ज्यादा इज्जत और नेमत अता की। यही है पहला राज। अल्लाह तकलीफ इसलिए देता है ताकि तुम अपने अंदर के कमजोर ईमान को मजबूत बना सको। वो चाहता है कि तुम उस पर भरोसा सीखो। जब सब कुछ छिन जाए और फिर भी तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तब तुम्हारा ईमान सच्चा होता है। कभी तुमने देखा है जब सोना आग में डाला जाता है, आग उसे जलाती नहीं, निखारती है। वैसे ही अल्लाह की आजमाइशें भी तुम्हें जलाने नहीं, चमकाने आती हैं। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी दुआएं फौरन कबूल नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि इंतजार में ईमान मजबूत होता है। तकलीफ में बंदा अल्लाह को ज्यादा याद करता है और यही याद ही तो रूह की असल ग़िज़ा है। अगर कभी तुम्हें लगे कि जिंदगी तुम पर भारी हो गई है तो याद रखो, अल्लाह तुम्हें खत्म नहीं कर रहा, वो तुम्हें बेहतर बना रहा है, वो तुम्हें अपने करीब ला रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुसीबत मोमिन के ईमान को चमक देती है जैसे बारिश जमीन को जिंदा करती है। यही तो पहला राज है। तकलीफ सजा नहीं, मोहब्बत का एक अंदाज है। अल्लाह तुम्हें आजमाता है ताकि तुम उस पर यकीन सीखो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तकलीफ सिर्फ सजा नहीं, कभी कभी अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा भी होती है। क्या तुम जानना चाहते हो कि कैसे? ये जानेंगे अगले हिस्से में, जहां हम खोलेंगे तकलीफ का दूसरा राज, रूहानी सफाई।
اکثر انسان سوچتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی میں دکھ کیوں لاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ تکلیف کے ذریعے تمہیں گندگی نہیں، روشنی عطا کرتا ہے۔ وہ تمہارے دل سے وہ زنگ اتارتا ہے جو دنیا لگا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مصیبت مومن کے لیے توبہ کا دروازہ ہے اور غافل کے لیے ہلاکت کا اشارہ۔ یعنی اگر تم تکلیف میں اللہ کی طرف پلٹ جاؤ تو وہی درد تمہارا سب سے بڑا انعام بن جاتا ہے، مگر اگر تم اس تکلیف میں ناشکری کرو تو وہی آزمائش تمہیں ہلاکت کے راستے پر لے جا سکتی ہے۔ زندگی کی ایک مثال لو۔ ایک شخص تھا بہت نیک دل، مگر دنیا کی دوڑ میں اتنا مصروف ہوا کہ اس کا دل آہستہ آہستہ سخت ہونے لگا۔ پھر ایک دن اس کی زندگی میں ایک غم آیا، ایسا غم جس نے اس کی راتوں کی نیند چھین لی۔ وہ روتا رہا، سجدے میں گرتا رہا، اور پھر ایک دن اس نے دل سے کہا، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، مگر اب تیرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہی غم جو کبھی اس کی بد دعا بن گیا تھا، اب اس کا راستہ بن گیا، اللہ کی طرف، روشنی کی طرف۔ یہی ہے روحانی صفائی۔ اللہ تمہیں اس لیے توڑتا ہے تاکہ تم جھک سکو۔ وہ دل کے آئینے کو صاف کرتا ہے تاکہ تم اپنی حقیقت دیکھ سکو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، یعنی محبت کی نشانی تکلیف ہے، نفرت کی نہیں۔ اللہ اپنے بندے کو تکلیف میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ توبہ کے قریب ہو جائے، تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ سوچو، جب تمہارے کپڑوں پر میل لگ جائے تو کیا تم اسے دھونے سے ڈرتے ہو؟ نہیں، تم جانتے ہو کہ پانی سے وہ صاف ہو جائے گا۔ ویسے ہی جب دل پر گناہوں کی میل جم جاتی ہے تو اللہ تکلیف کے پانی سے اسے دھو دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسی آزمائشیں بھیجتا ہے جو اس کے دل کو نرم کر دیتی ہیں۔ یہ نرم دل ہی تو اصل ایمان ہے۔ جس دل میں درد نہیں اس میں دعا بھی نہیں، اور جس دل میں دعا نہیں اس میں ایمان کیسے رہے گا؟ کبھی تم نے محسوس کیا ہے جب کوئی عزیز چلا جاتا ہے، جب کوئی خواب ٹوٹتا ہے، جب دنیا کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، تب تم اللہ کو پہلے سے زیادہ یاد کرتے ہو۔ تب تمہاری آنکھوں میں جو آنسو آتے ہیں وہ محض پانی نہیں، وہ تمہاری روح کی صفائی ہے۔ تکلیف تمہیں پاک کرتی ہے، یہ تمہارے اندر کے غرور کو توڑ دیتی ہے، یہ تمہیں زمین سے آسمان تک جھکنا سکھاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم ضرور انہیں تھوڑے نقصان اور خوف سے آزمائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تم واپس آؤ، تم رکو، تم سوچو، تم اس سے تعلق دوبارہ جوڑو، اور یہ تعلق صرف دکھ کے موسم میں ہی جنم لیتا ہے، جب تم تنہا ہوتے ہو، جب کوئی تمہیں نہیں سمجھتا، تب اللہ کہتا ہے، اب میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ایک بزرگ نے کہا تھا، جس دل کو اللہ نے چنا ہو وہ کبھی سکون سے نہیں جیتا، وہ درد کے راستے سے گزرتا ہے، کیونکہ روشنی ہمیشہ اندھیروں کے بعد ہی آتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں کسی نقصان کے ذریعے بچاتا ہے، وہ تمہیں کسی رشتے سے الگ کرتا ہے تاکہ تم خود کو پہچانو، وہ تمہیں توڑتا ہے تاکہ تم جھک جاؤ، اور جب تم جھک جاتے ہو تو وہ تمہیں وہ مقام دیتا ہے جو دنیا کے سب سجدوں سے اونچا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تکلیف مومن کے لیے وہ دھاگا ہے جس سے اللہ اس کے دل کو اپنی طرف باندھ لیتا ہے۔ یہی تو روحانی صفائی ہے، یہی دوسرا راز ہے۔ یاد رکھو، تکلیف تمہیں کمزور نہیں بناتی، یہ تمہیں اللہ کی روشنی کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ تمہیں وہ بناتی ہے جو تم واقعی ہو، سچا، عاجز اور رب کے قریب۔ مگر ابھی ایک راز باقی ہے، تکلیف کا سب سے بڑا راز، وہ راز جو تمہاری تقدیر بدل سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تکلیف کبھی تمہیں روکتی نہیں،
یہ تمہیں اس راستے پر ڈالتی ہے جس پر اللہ تم سے ملاقات کرتا ہے۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ راستہ کون سا ہے؟ یہ ہم جانیں گے اگلے حصے میں۔ تکلیف کا تیسرا راز، اللہ کی قربت۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ جب زندگی آسان ہوتی ہے تو ہم اللہ کو صرف زبانی یاد کرتے ہیں، مگر جب زندگی مشکل ہوتی ہے تو دل سے یاد کرتے ہیں؟ یہی تو وہ لمحہ ہے جہاں اللہ قریب ہوتا ہے۔ تکلیف کا تیسرا راز یہی ہے کہ غم اللہ کی قربت کا دروازہ ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ تمہارے لیے ایک نیا دروازہ کھولتا ہے، اپنے پاس آنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے اسے کوئی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ یعنی اگر تمہارے دل میں اللہ بستا ہے تو تمہارا دکھ بھی عبادت بن جاتا ہے، تمہارے آنسو بھی سجدہ بن جاتے ہیں، اور تمہارا سکوت بھی دعا بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے قریب ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یعنی تمہیں بس پکارنا ہے، دل سے، لفظ نہیں، نیت اہم ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر دنیا کے سب لوگ تم سے منہ موڑ لیں اور تم پھر بھی اللہ کو یاد کرو تو کیا وہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ وہی ہے جو ٹوٹے دلوں کے قریب رہتا ہے، وہ وہی ہے جو خاموش آنسوؤں کو سنتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت کا واقعہ مشہور ہے، جس کا بیٹا سفر پر گیا اور لوٹ کر نہ آیا۔ سال گزر گئے، وہ روز دروازے پر بیٹھ کر کہتی، یا اللہ تو جانتا ہے، میں صرف تجھ پر یقین رکھتی ہوں۔ ایک دن بیٹا واپس آیا، لوگوں نے کہا، اماں تم نے تو امید چھوڑ دی ہوگی۔ وہ مسکرائی اور بولی، میں نے بیٹے کی امید نہیں رکھی تھی، میں نے اللہ کی امید رکھی تھی، اور جس کا رب زندہ ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہی ہے اللہ کی قربت، کہ تمہارے دل میں جب ہر رشتہ ٹوٹ جائے تو ایک رشتہ باقی رہے، اللہ کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے تاکہ وہ صرف اس سے محبت کرے۔ یہی تکلیف کا راز ہے۔ اللہ تم سے دنیا نہیں چھینتا، وہ تمہیں خود دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے ہو جاؤ۔ یاد کرو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کھو دیا تو وہ صبر کرتے رہے اور کہتے رہے، میں اپنا دکھ صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ یہی اللہ کی قربت ہے کہ تم اپنے راز، اپنے زخم اور اپنے آنسو صرف اس کے حوالے کر دو۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی دعا بدل جاتی ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے، یا اللہ میری مشکل دور کر دے۔ پھر وہ کہتا ہے، یا اللہ مجھے اپنے قریب کر لے۔ اور یہی لمحہ ہے جہاں تکلیف عبادت بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص تکلیف میں بھی اللہ کو یاد رکھے، اللہ اس کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ الفاظ تمہارے دل میں اتر جانے چاہیے، کیونکہ سچ تو یہ ہے، تکلیف تمہیں اللہ کے قریب لے آتی ہے، جبکہ آسانی اکثر تمہیں غافل بنا دیتی ہے۔ اللہ کبھی تمہیں سزا دینے کے لیے نہیں آزماتا، وہ تمہیں جگانے کے لیے آزماتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاؤ اور دل میں سوچو، کیا تم نے اللہ کو زیادہ یاد کیا جب تم خوش تھے یا جب تم رو رہے تھے؟ تمہیں خود جواب مل جائے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ تمہارے قریب ہے، تمہارے درد کے اندر۔ جب تم رات کے اندھیرے میں رو کر سوتے ہو تو فرشتے گواہ بنتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ سے قریب ہو چکا ہے۔ اور یہی قربت انسان کی اصل زندگی ہے۔ جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تو دکھ نہیں لگتا،
پھر ہر غم تمہیں روشنی دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہارا دل اللہ کے ساتھ ہو جائے تو دنیا کا کوئی غم تمہیں نہیں توڑ سکتا۔ یہی راز ہے تکلیف کا تیسرا، یہی سکون ہے جس کی تلاش میں ہم سب ہیں، یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ لیکن ابھی ایک راز باقی ہے، تکلیف کا چوتھا راز، وہ راز جو دل کو زندہ کر دیتا ہے اور زندگی کو بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ نہیں کہ وہ تمہیں تکلیف سے بچا لے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تمہیں اس تکلیف میں صبر عطا کرے۔ یہ صبر، یہی تو اگلے حصے کا موضوع ہے۔ تکلیف کا چوتھا راز، صبر، اللہ کے قریب رہنے کا وعدہ۔ زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب ہر چیز بکھر جاتی ہے، تم کوشش کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، مگر کچھ نہیں بدلتا۔ تب دل کہتا ہے شاید اب سب ختم ہو گیا ہے، لیکن وہیں تمہارے اندر ایک چھوٹی سی روشنی باقی رہتی ہے، صبر کی۔ صبر کوئی خاموشی نہیں، یہ ایک اندرونی طاقت ہے جو تمہیں اللہ کے قریب رکھتی ہے جب سب کچھ تم سے دور ہو جائے۔ تکلیف کا چوتھا راز یہی ہے، صبر، اللہ کے قریب رہنے کا وعدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صبر ایمان کا ستون ہے، جو صبر کھو دیتا ہے وہ ایمان کا سہارا کھو دیتا ہے۔ یعنی اگر تم نے صبر کو تھام لیا تو تم نے اللہ کو تھام لیا۔ صبر وہ پل ہے جو تمہیں دکھ سے روشنی تک لے جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تم سے کہہ رہا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں جب تم خاموش رہ کر میرا نام لیتے ہو، جب تم اپنے آنسو چھپا کر میری رضا پر راضی رہتے ہو۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم درد محسوس نہ کرو، بلکہ یہ کہ تم اس درد میں بھی اللہ پر یقین رکھو۔ ایک شخص تھا، اس کی زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا، گھر، مال، رشتے، سب کچھ۔ لوگوں نے کہا وہ تو برباد ہو گیا، مگر وہ روز رات کو اٹھ کر صرف اتنا کہتا، یا اللہ مجھے یقین ہے تو بہتر جانتا ہے۔ سالوں بعد اس کی زندگی بدل گئی، لیکن وہ خود بدل چکا تھا۔ اب وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا، بلکہ اللہ کے قریب رہنے میں سکون پاتا تھا۔ یہی صبر کا کمال ہے، یہ صرف زندگی نہیں بدلتا، یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صبر دو طرح کا ہے، ایک اس پر جو تمہیں دکھ دے اور دوسرا اس پر جو تمہیں اللہ کے راستے پر لے آئے۔ دونوں میں کامیابی ہے۔ صبر صرف برداشت نہیں، یہ ایک عمل ہے، ایک ایمان ہے، ایک یقین ہے۔ جب تم صبر کرتے ہو تو تم دراصل کہہ رہے ہوتے ہو، یا اللہ میں سمجھ نہیں سکتا مگر میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اللہ ایسے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، وہ تمہاری ہر خاموش آہ سنتا ہے، ہر ٹوٹے لمحے کو گواہ بناتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جس نے صبر کیا اللہ نے اسے صبر عطا کیا، اور کوئی عطیہ صبر سے بہتر نہیں۔ یعنی صبر خود ایک انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہدیہ ہے۔ کبھی کبھی تمہاری دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تمہیں دعا سے زیادہ بہتر چیز دینا چاہتا ہے، صبر، سمجھ اور سکون۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل کے اندر آسانی چھپا دیتا ہے، بس وہ وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہی تو اصل ایمان ہے کہ تم اس وقت بھی اللہ پر بھروسہ رکھو جب تمہیں اس کا کوئی نشان نظر نہ آئے۔ صبر کا پھل ہمیشہ خاموشی سے آتا ہے، وہ شور نہیں مچاتا مگر زندگی بدل دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور تمہارے اندر روشنی پھیلنے لگتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو،
तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा मकसद क्या है? ये कि तुम अल्लाह से बात करना सीखो। जब तुम्हारा दिल रो कर कहता है या अल्लाह, यही वो लम्हा है जब तुम उसके करीब हो जाते हो। सब्र सिर्फ इंतजार नहीं, ये अल्लाह पर एतमाद का दूसरा नाम है। ये कहना है कि मैं मानता हूं जो कुछ भी हो रहा है वो तेरे इल्म में है और तेरा फैसला बेहतर है। अल्लाह ने वादा किया है और बशारत दे सब्र करने वालों को, यानी खुशखबरी उनके लिए है जो दर्द में भी रब पर भरोसा रखते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सब्र वो तलवार है जो मोमिन को दुनिया के दुखों से बचाती है और आखिरत में इज्जत देती है। क्या तुमने कभी सोचा, शायद तुम्हारी आजमाइश सब्र की मश्क है। शायद अल्लाह तुम्हें उसी सब्र के जरिए बुलंद करना चाहता है। जब तुम सब्र करते हो तुम अल्लाह के वादे के करीब हो जाते हो, और जब अल्लाह किसी के साथ वादा करता है तो वो वादा टूटता नहीं। इसलिए अपने दिल से ये कहो, मैं सब्र करूंगा क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। यही सब्र तुम्हें तकलीफ से उठाकर सुकून की दुनिया में ले जाता है। यही राज तुम्हें वो बनाता है जो अल्लाह को पसंद है। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी एक आखिरी राज बाकी है, तकलीफ का सबसे बड़ा राज। वो राज जो तुम्हारी सोच बदल देगा और तुम्हें दिखाएगा कि तकलीफ दरअसल अल्लाह की मोहब्बत का सबसे हसीन चेहरा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसके दिल में सब्र, शुक्र और यकीन इकट्ठा कर देता है। अब तुम तैयार हो जाओ आखिरी हिस्से के लिए, तकलीफ का पांचवां और आखिरी राज, मोहब्बत इलाही, जब गम इबादत बन जाता है। कभी तुमने सोचा है कि कुछ जख्म भरने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए दिए जाते हैं। कुछ टूटने वाले लम्हात हमें खुद से नहीं अल्लाह से मिलवाते हैं। यही है तकलीफ का आखिरी राज, अल्लाह की तरफ वापसी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस दिल को अल्लाह अपनी तरफ पलटाना चाहे उसके सुकून को छीन लेता है ताकि वो दुनिया से उम्मीद तोड़ दे और सिर्फ अल्लाह से उम्मीद बांधे। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान रो कर कहता है, या अल्लाह, अब मैं थक गया हूं, अब सब कुछ तेरे सुपुर्द है। और तब दिल में एक ऐसी रोशनी जन्म लेती है जो किसी दौलत, किसी इज्जत, किसी रिश्ते से नहीं आती, सिर्फ रब की कुर्बत से आती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि बेशक सख्ती के साथ आसानी है, यानी जो भी दुख तुम्हें दिया गया है वो किसी आने वाली आसानी की तैयारी है। अल्लाह कभी तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें नया बनाने के लिए पुरानी सूरत मिटाता है। एक इंसान ने कहा, मैंने अल्लाह को सबसे ज्यादा तब महसूस किया जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया। यही हकीकत है, कभी कभी तन्हाई अल्लाह से मुलाकात का दरवाजा बन जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने एक और जगह फरमाया, जब तुम पर मुसीबत आए तो ये मत कहो कि अल्लाह मुझसे नाराज है, बल्कि ये समझो कि अल्लाह मुझे याद कर रहा है। तकलीफ दरअसल अल्लाह की याद का एक अंदाज है। वो तुम्हें भूलने नहीं देता, वो चाहता है कि तुम फिर से उसकी तरफ देखो, फिर से उस पर भरोसा करो। कभी कभी तुम्हारे टूटने में तुम्हारी तामीर छुपी होती है। तुम गिरते हो ताकि दोबारा किसी सहारे पर नहीं बल्कि ईमान पर खड़े हो सको, और यही ईमान तुम्हें वो सुकून देता है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलता। तो जब अगली बार कोई दुख, कोई महरूमी या कोई आजमाइश आए, खफा ना होना बल्कि चुपचाप दिल में कहना, शुक्रिया या अल्लाह, तू मुझे अपने करीब कर रहा है। क्योंकि तकलीफ सजा नहीं, अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज है। वो चाहता है कि तुम पाक हो जाओ अपने दिल, अपनी नीयत और अपने ईमान में। और यही है तकलीफ के राज का सबसे गहरा पैगाम, तुम्हारा दर्द तुम्हारी दुआ बन जाए, तुम्हारा गम
तुम्हारा सफर कुर्बत बन जाए और तुम्हारी आंखों के आंसू तुम्हारे ईमान की गवाही बन जाएं। अगर तुमने दिल से सुना है तो अब शायद तुम हर गम को नया मतलब दोगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तकलीफ सजा नहीं, अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज है। अगर यह पैगाम तुम्हारे दिल को लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि दिलों को बदलने वाले ये पैगाम और दूर तक पहुंच सकें। अल्लाह तुम्हें हर आजमाइश में सब्र, रोशनी और अपनी कुर्बत अता करे। अल्लाह हाफिज।